یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ محمول ہوتا ہے عرف پر، جیسا ماحول ہوگا ویسا اس کا شرعی حکم ہوگا۔ اگر کوئی خاندان ایسا ہے جس میں شوہروں کا نام لینا بہت بڑی بے ادبی اور بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، تو جیسے ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، تو یہ پھر گناہ ہوگا، کیونکہ جب عورت نام لے گی تو اس میں عورت مرد کے لیے، شوہر کے لیے تحقیر اور بدتمیزی کا سا پہلو نکلے گا، اس بنا پہ عورت گناہ گار ہے۔ اور اگر ایسا آپ کے خاندان میں ماحول نہیں ہے، آپ کے اطراف میں ماحول نہیں ہے، اور شوہر اس نام لینے سے کوئی برا بھی نہیں مانتا، بلکہ بعض شوہر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نام سے پکارو، مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہاں اگر بیوی شوہر کا نام لیتی ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا کویسچن یہ کیا کہ کیا شادی کے بعد لڑکی اپنے والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب بدلنے کے سلسلے میں، اگر کوئی شخص اپنا نسب بدلے، اس کی جو وعیدیں سرکار نے بیان فرمائیں، ان جاہلوں نے وہ مسئلہ اس مسئلے کے ساتھ ملا دیا، وہ تمام حدیثیں اس کے ساتھ ملا کر اور مصلح بن گئے پوری قوم کے، یہ نہیں پتا کہ وہ جہنم میں داخلے کا سامان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب لوگ اپنے بڑوں پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے، اس وجہ سے ان کو پھر مجالس میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی۔ تو بہت سے لوگ جن کے بڑوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو کسی اور خاندان کے ساتھ وابستہ کہہ دیا کرتے تھے، جیسے آج کل کوئی غیر سید کہے جی میں سید ہوں، اس طرح، تاکہ سرکار کے خاندان سے میرا تعلق ظاہر ہو تو لوگ میری تعظیم شروع کر دیں، اس طرح وہ ہونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا نام بدلنا، باپ کا نام ہٹا کر کسی اور باپ کا نام لگانا، غیر باپ کو باپ بنانا، یہ منع تھا، اور یہ اس دور میں تھا۔ اب اگر عورت کی شادی ہوئی، اس کے پہلے وہ والد صاحب کا نام لکھتی تھی، اس نے ہٹا کے شوہر کا نام لکھا، تو آپ بتائیے کیا یہاں باپ بدلنا مقصود ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو مقصود حدیث تھا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، وہ تو یہاں پر ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ جی یہ اگر کوئی بیوی شوہر کا نام والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام ہٹائے تو اس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ یہ نہیں جہنم میں جائیں گے، جس نے یہ جاہل ترین انسان نے لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جتنے اس کو فارورڈ کرنے والے ہیں وہ سب کے سب اس کے پیچھے قطار بنا کر جائیں گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں اور ساری زندگی جہاں تک ہو سکے جو غلطیاں کی ہیں اس طرح یہ فارورڈ کرتے رہے ہیں، اس کے تدارک کے لیے پھر اس کا رد جب تک فارورڈ نہیں کریں گے، یاد رکھیں آپ کی بہت سخت گرفت ہوگی۔ اس میں ذرہ برابر اگر آپ نے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث میں آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فیلڈ ہے ہی نہیں بھائی، اس فیلڈ سے بہت دور رہے، جاہل آدمی کلام نہیں کر سکتا دین کے بارے میں۔